بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ دوستو، آج میرا موضوع ہے توحید۔ توحید باب تفعیل سے ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ماننا، ایک بنانا، ایک سمجھنا، ایک ہر معاملے میں ایک اللہ، ایک دین، ایک اسلام، اور تم سب بھی ایک۔ ان میں سے اگر کچھ بھی ایک نہیں ہے، دو ہو گئے تو یہ شرک ہے۔ ہم سب کو بھی ایک ہونا ہے۔ اگر ہم سب ایک نہیں ہیں، پارٹی ہیں، تو پھر یہ شرک ہے۔ اس کو سمجھنا ہے۔ ایک ماننا، ایک بنانا، ایک سمجھنا، پارٹیاں ختم، ون یونٹی، وننس، یہ ہے توحید۔ بہت سارے الہوں کو ختم کر کے ایک الہ تسلیم کرنا، یہ بھی توحید ہے، لیکن یہ توحید کا ایک پہلو ہے۔ اس کو تو تم نے وحدہ لا شریک مان لیا، ایک سمجھ لیا، ایک، تم خود ایک نہ ہوئے۔ یہ دوسرا پہلو ہے توحید کا اور شرک کا۔ وہ لوگ جو توحید پرست کہلاتے ہیں، توحید کے ایک پہلو کو صرف سمجھا ہے انہوں نے کہ بہت سارے الہوں کو رد کر کے ایک الہ کو تسلیم کرنا۔ اگرچہ عملاً وہاں بھی توحید نہیں ہے، وہاں بھی شرک ہے، لیکن سر دست میں ابھی اس موضوع پر نہیں آ رہا۔ یہ صرف تسلیم کرنے کی حد تک ایک ہیں اللہ تعالیٰ کو بھی، لیکن وہاں بھی انہوں نے 20ویں الہ بنا رکھے ہیں۔ تو ایسے تمام گروپس جو توحیدی جماعتیں، توحیدی پارٹیاں کہلاتی ہیں، حالانکہ پارٹ کر لینا، ٹکڑے ٹکڑے کر لینا، پارٹی تو خود توحید کی ضد ہے۔ یہ تو خود توحید کی ضد ہے۔ اگر آپ سمجھیں، تھوڑا غور کریں، فلاں پارٹی، فلاں پارٹی، فلاں جماعت، فلاں جماعت، جماعت، آپ کو پتہ ہے یہ جماعت لفظ ہی نہیں ہے قرآن کے اندر۔ جمیع ان کو کاٹ کر چھوٹے سے ٹکڑے کو الگ کرنے کو کہتے ہیں جماعت۔ جمیع، اللہ تعالیٰ جمیع بننے کے لیے کہتا ہے، جماعتیں بنانے کے لیے نہیں۔ جماعت لفظ ہی نہیں ہے قرآن کے اندر۔ جماعت اسلامی اور جماعت المسلمین اور فلاں اور فلاں، یہ توحید ہے؟ اسے کہتے ہیں توحید۔ پارٹی توحید کی ضد ہے۔ وہ لوگ جو خود کو مسلم کہتے ہیں، وہ تمام پارٹیاں، خواہ وہ لسانی ہوں، علاقائی ہوں، سیاسی ہوں یا دینی ہوں، ان سب پارٹیوں کو ختم کر کے ون یونٹی قائم کرنی، ون یونٹ بنیں گے تب توحید پر آئیں گے، ورنہ شرک پر ہی ہیں۔ یہ بھول ہے آپ کی کہ آپ توحید پرست ہیں۔ توحید نہیں تو شرک ہے، شرک ہے تو توحید نہیں، دونوں ضد ہیں ایک دوسرے کی۔ اللہ نے فرقہ پرستی کو بھی شرک قرار دیا ہے، تبھی تو شرک قرار دیا ہے اس کو۔ اور فرقہ پارٹی ہی کو کہتے ہیں، پارٹی کو عربی میں شیعہ کہتے ہیں، شیعہ 32 ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، 30 کی 31 اور 32 آگے وضاحت کرتا ہوں۔ لہذا شرک صرف یہی نہیں کہ اللہ کو ایک یکتا نہ ماننا تو شرک ہو جائے گا، نہیں، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ تم پارٹی بنے رہو، یہ بھی تو شرک ہے۔ تم کیوں بنے ہوئے ہو اور کس کے کہنے پر؟ ذرا یہ بھی غور کر لینا، کس کے کہنے پر؟ یہ کون ہے جو آپ کو پارٹیوں پر جمع کر رکھتا ہے؟ کون ہے یہ؟ کبھی غور کیا؟ یہ ہے وہ مولوی ملا جس کے قرآن سختی سے تردید کرتا ہے۔ آگے آئے گا، بتاتا ہوں۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI، جماعت اسلامی، PTI وغیرہ وغیرہ۔ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، 30 کی 31۔ اے لوگو، تم بھی مشرکین میں سے مت بن جانا جنہوں نے اپنے دین کو پارا کر دیا اور ہو گئے پارٹی بنانا ہی تو دین کے ٹکڑے کرنا ہے۔ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، 42 کی 13۔ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرق پیدا مت کرو، پارٹیاں مت بناؤ، وہ دین پارا ہو جائے گا۔ پارٹی ہے تو دین نہیں، دین ہے تو پارٹی نہیں۔ دین اسلام، اسلامی حکومت، اسلامی حکومت میں پارٹیوں کا کیا کام؟ اسلامی حکومت میں جو اقلیتی طبقے ہیں وہ ان کا استثناء ہے، ان کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے۔ وہ اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے، اسلامی قوانین کے پاسداری کرتے ہوئے، اس کے جو ہے پبلک لاز کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے مذہب پر رہ سکتے ہیں۔ دین اسلام کے ماننے والے مومنین، مسلمین، وہ پارٹیاں نہیں، ان کی پارٹیاں نہیں، اسلامی حکومت۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہر زاویے سے سمجھ لیجئے کہ کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ آپ ذرا اس نقطے پر غور کیجیے گا جو میں آگے پیش کرنے والا ہوں۔ فرعون، آپ فرعون کی کہانی پڑھ جائیے،
شروع سے ہی بڑا ظالم تھا، خود کو رب کہلواتا تھا، انا ربکم الاعلی، رب سب سے بڑا، یعنی سب سے بڑا رب وہ کہلواتا چلا آ رہا تھا پہلے سے۔ لیکن اللہ نے موسیٰ کو اس کی سرکوبی کے لیے اس وقت بھیجا، اس سے بھی بڑا جرم کرنا شروع کر دیا۔ اب اس سے بڑا جرم کون سا ہو سکتا ہے؟ سوچیں ذرا، ایک شخص اتنی بڑی بات کر رہا ہو کہ وہ کہتا میں تمہارا رب ہوں، اور وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں، اعلیٰ، اعلیٰ سب سے بڑا، تو اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ لیکن اس سے بڑا جرم کیا، تب پھر اللہ نے بھیجا موسیٰ کو۔ اب موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اذهب الى فرعون یا موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى 79/70، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، فرعون کی طرف، اس نے تو بہت بڑی سرکشی اٹھا لی ہے، سرکش بن گیا ہے، بہت سر اٹھا لیا اس نے۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون تو بہت سر چڑھ گیا ہے زمین پر۔ کیا سر چڑھ گیا؟ اب وجعل اہلہا شیعا 28/4، اس نے تو اب اپنی قوم کو پارٹیوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں جناب کتنا بڑا جرم فرعون کا، یہ فرعون ہی ہے جو آپ کو پارٹیوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک اور پارٹی کھڑی ہو گئی، ایک اور پارٹی کھڑی ہو گئی، پارٹ ٹکڑے ٹکڑے کرنا، قوم کو متحد نہ ہونے دینا، لسانی بنیادوں پر، سیاسی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر۔ سرکش اور صاحب اقتدار قوتوں کا شروع سے ہی یہ حربہ رہا ہے کہ عوام کو متحد نہ ہونے دیا جائے، بس یہ ان کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ پارٹیاں بنا کر رکھا جائے، توڑ کر رکھا جائے، ان کو توڑیں گے تو حکومت کریں گے نا۔ اگر یہ عوام متحد ہو گئی تو پھر کوئی ظالم ان پر ظلم نہیں کر سکتا۔ ان کو توڑ کر رکھا جائے تاکہ ان پر اقتدار جمع رہے، پارٹیاں بنی رہیں تاکہ ان پر اقتدار جمع رہے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ فرعون کا حربہ ہے، آپ غور کریں ذرا۔ لوگ اس کو آخر سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں، اس کو ہلکا کیوں لیتے ہیں؟ وہ لوگ جو اچھی طرح سمجھ گئے ہمارے بھائیوں میں سے کہ جو رائج اور مسلط پچھلے 1300-1400 سالوں سے یہ اسلام نہیں بلکہ اسلام کے نام پر کفر اور شرک، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور اس کی تمام باریکیوں کو اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔ یہ لوگ اپنی پوزیشن کو سمجھیں۔ آئندہ قائم ہونے والی اسلامی حکومت کے پلرز ہوں گے، ان کو ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ وہ مومنین صالحین کے جن سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اقتدار عطا کرنے کا 24 کی 55 میں، تمام عوام اس لیول پر نہیں آ سکتی۔ اگر آپ چاہیں کہ تمام عوام اس لیول پر آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ عوام ہی رہتی ہے، خواص نہیں بن جاتی۔ خواص بنانے کے لیے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ عوام رہتی ہے، لہذا عوامی امور یہ ہیں۔ نمبر 1، پارٹیوں کو توڑ کر ون یونٹی قائم کرنے کی کمپین چلانا ہے، یہ آپ نے چلانی ہے عوام میں۔ عوام کو باریک باریک مسائل میں الجھانا نہیں ہے، پوسٹیں لگا کر، پارٹیوں کو توڑ کر۔ یہ آپ کی صلاحیت ہونی چاہیے، آپ اتنی ایبیلٹی پیدا کریں اپنے اندر، وہ آیتیں جمع کریں، میں حاضر ہوں، وہ آیتیں جمع کریں، یاد کریں اور کمپین چلائیں۔ یہ کرنے کے کام ہے، یہ خود بخود نہیں ہو جائے گا۔ ون یونٹی قائم کرنے کی کمپین چلائیں۔ نمبر 2، قرآن کو بطور آئین نافذ کرنے کی کمپین چلائیں، بطور آئین۔ اگرچہ جناح صاحب نے 12 اپریل 1948 کو اپنی تقریر میں قرآن کو بطور آئین ہی رکھا تھا، لیکن بعد میں وہاں بھی ترمیم کر کے قرآن و سنت کر دیا گیا، جو کہ ممکن ہی نہیں۔ اب یہ بھی آپ نے سمجھانا ہے، پہلے خود اچھی طرح سمجھ لیجئے اور پھر سمجھائیے۔ یہ بیٹھے بیٹھے کام نہیں چلے گا، کرنا پڑے گا کچھ، جو کہ ممکن ہی نہیں۔ سنت پلس حدیث ہر فرقے کی الگ الگ ہے، اور یہی بنیاد ہے فرقہ بندی کی، اسی سے فرقہ بنا ہے۔ ہر فرقے کی الگ الگ، اور فرقہ بنا ہی اس سے ہے۔ یہ آپ کو ذہن نشین کرنا ہے، میں بتاتا رہا ہوں لیکن پھر بھی بتاؤں گا۔ یہ بنیاد ہے فرقہ بننے کی۔ قرآن سے نہ فرقہ بنتا ہے نہ فرقہ بچتا ہے۔ یہ دلائل دینے ہیں آپ کو، اور دلائل یاد کرنے ہیں آپ نے۔ آپ پر ذمہ داری ہے بہت بڑی۔ وہ لوگ جو قرآن کی طرف آ گئے ہیں، قرآن سے نہ فرقہ بنتا ہے، اس کے دلائل بھی آپ نے دینے ہیں، نہ فرقہ بچتا ہے، اس کے دلائل بھی آپ نے دینے ہیں۔ اس ٹاپک پر عبور حاصل کر کے عوام کو ہموار کیا جائے، یہ ہے کام کرنے کے، جس سے اسلامی حکومت کا قیام ممکن ہوگا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ لوگ جن سے امید تھی کہ قیام اسلامی حکومت میں معاون ثابت ہوں گے، قرآنک لوگ، وہی آپس میں دست و گریباں ہو گئے۔ ذاتی انا، ایگو کوٹ کر بھری ہے۔ حق کو جان لینے کے باوجود، سمجھ لینے کے باوجود کہ بالکل یہ بات درست ہے، حق ہے اور سچ ہے، اس کے خلاف آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے باوجود انا پرستی میں مبتلا ہو کر اسے جھٹلا رہے ہیں، بے مقصد اور لا یعنی باتوں کے پوسٹر لگا رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پوسٹر لگا رہے ہیں، سستی شہرت حاصل کرنے میں جتے ہوئے ہیں۔ جو کام کرنے کا ہے اللہ کے لیے،
وہ نہیں کر رہے، اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کام کرنا ہے بھائی، کھپا دو اپنے آپ کو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ بنیادی کام اسلامی حکومت کا قیام کے ابتدائی مراحل طے کرنا، یہ کرنے ہیں آپ نے، اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ ابھی سے کام شروع کریں گے تو ممکن ہے کئی صدیاں لگ جائیں نتیجہ آنے میں، اور جلدی بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے ہنگامی بنیادوں پر یہ کام شروع کر دیا۔ اور جب آپ نے عوام کو یہ پوائنٹ سمجھا دیے تو پھر تبدیلی چند ہفتوں کا کام، عوام کے سمجھنے کی دیر ہے۔ دیکھیں عوام ہی طاقت ہوتی ہے، عوام ہی طاقت ہوتی ہے۔ عوام جب تک نہیں سمجھے گی، جب تک نئی تبدیلی لانا چاہے گی، تبدیلی کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ جبرن نہیں کرتا کہ خود سے وہ تبدیلی لے آئے، وہ کیوں لے آئے بھائی؟ تمہیں چاہیے نا تبدیلی، تم لے کر آؤ۔ جب تم قدم اٹھاؤ گے تو پھر وہ مددگار بن جائے گا، پھر مدد کرے گا وہ۔ اگر اس کام کو ہنگامی بنیادوں پر فرسٹ پرائرٹی پر کیا جائے تو تبدیلی بہت جلد بھی آ سکتی ہے، ممکن ہے، کیونکہ اب لاوا پک چکا ہے، لوگ ملائیت سے بیزار ہیں۔ لہذا تدریجی مراحل کے ذریعے عوامی کمپین چلانے کی صلاحیت پیدا کیجیے، اور یہ دور اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنی آواز آپ پلک جھپکتے پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ لمبے لمبے سفر کر کے پیغام پہنچانے کا دور گیا، تو بجائے چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھنے اور الجھانے کے اصل کام پر فوکس کیجیے۔ وہی مشن کامیاب ہوتا ہے جو پلاننگ اور پرائرٹی کی بنیاد پر کیا جائے۔ جو کام پہلے کرنا ہے وہ پہلے کریں۔ جو اسلامی حکومت کے قیام کے بعد کی باتیں ہیں وہ آپ پہلے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فلاں چیز کے مسائل، فلاں کے مسائل، فلاں کے مسائل، اس پر بحثیں چل رہی ہیں، مباحثے ہو رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پہلا مشن پارٹیوں کی قباحت بتانا۔ آپ نے کچھ آیتیں سن لی ہیں، انہیں کو سمجھ لیجیے، بہت ہیں وہ۔ پارٹیوں کی قباحت بتانا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، شرک سے بھی بڑا جرم ہے یہ، جو سارے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خود کو توحیدی بھی سمجھتے ہیں۔ اتحاد کی اہمیت بتانا۔ دوسرا کام، اتحاد صرف قرآن پر ہو سکتا ہے، یہ بتانا، یہ سمجھانا۔ اتحاد صرف قرآن پر ہو سکتا ہے، حدیث پر ہو ہی نہیں سکتا۔ تیسرا کام، سنت اور حدیث کوئی شے نہیں، سنت اور حدیث کوئی شے نہیں، فرقے اور پارٹیاں اسی کی بنیاد پر بنتی ہیں اور بنتی رہیں گی۔ اس موضوع کو خوب اچھی طرح ازبر کر لیجئے، بس یہ کام کرنے کے ہیں۔ اسلامی حکومت کی راہ خود بخود ہموار ہو جائے گی، آپ یہ کام کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ جاتی ہے۔ اسلام کے داخلی مسائل سے دور رہیں، ان سے کہہ رہا ہوں جو قرآن کو سمجھ گئے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم ہو، اور اپنی صفوں میں ان لوگوں کو پہچانیں جو قرآن کو بگاڑنے اور مشکوک بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ان کو پہچانیں۔ لوگوں کو ہمیں اپنا گرویدہ نہیں بنانا، خود کو ہائی لائٹ نہیں کرنا، ذہن سازی کر کے قرآن پر متفق کرنا ہے، قرآن کے ضابطے حکومت کی طرف مائل کرنا ہے۔ قرآن کے ضابطے اسلامی حکومت کا جو دوسرا پلر ہے، سب سے بڑا پلر رسول، لہذا قرآن کے ضابطے، جب ضابطے پر لوگ آ جائیں گے تو یہ دوسرا پلر جو رسول ہے، قرآن اس کی طرف خود لے آئے گا۔ قرآن خود ہی تو لے کر آتا ہے، ہمیں بھی تو قرآن ہی لے کر آیا ہے۔ قرآن اور رسول کے درمیان میں دیوار، قرآن اور رسول کے درمیان میں دیوار، یہ ملا ٹولہ ہے، یہ آپ نے سمجھنا بھی ہے اور سمجھانا بھی ہے۔ جب آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ملا ہی ہے وہ شیطان، وہ دجال جس نے تمہیں اللہ کے راستے سے روکا ہوا ہے۔ محمد علی مرزا نے بھی یہ بات کھل کر کہہ دی ہے کہ بھائی یہ ممبر میں بیٹھے ہوئے یہی تو ہیں شیطان، دجال، بڑے دجال تو یہی ہیں۔ اب تو اس نے کھل کر کہہ دیا ہے، بڑی بات ہے، ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ اگرچہ وہ اسلام کو سمجھتا نہیں ہے، اس کی گہرائیوں کو سمجھتا ہے، اوپر ہی اوپر ہے، لیکن وہ بات سچ کر جاتا ہے کبھی کبھی۔ اس میں وہ زیادہ چھل فریبیاں نہیں ہیں جو دوسرے مولوی ملاؤں میں ہوتی، ہم اس کو اس معاملے میں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہی وہ دجال شیطان جس نے تمہیں روکا ہوا ہے۔ اب اس آیت کو سمجھ لیجیے ذرا کہ یہ آیت مولویوں کے لیے ہے، مولوی اور شیخ جو کہتا ہے، ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، یاکلون پر لام لگا ہوا ہے تاکید کے لیے، کہ یہ بات ہم غلط نہیں کہہ رہے ہیں، یہ بات ایسا ہے اور 100% ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ نہ کھائیں مال لوگوں کا ناجائز طریقے سے۔ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، مال کھاتے بھی ہیں اور مال کھائیں گے بھی۔ یاکلون مضارع ہے جو حال اور مستقبل دونوں پر لگتا ہے۔ ذرا اچھی طرح سمجھ لیے کہ کیجئے آیات کو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ نہ کھائیں۔ یہ ہیلے بہانے مختلف ہو سکتے ہیں، طور طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن کھائیں گے، کھاتے ہیں اور کھائیں گے۔ یاکلون مضارع، لوگوں کا مال باطل طریقوں سے، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ ایک کام تو یہ کرتے ہیں، دوسرا کام بھی کرتے ہیں، ایک اور کام کرتے ہیں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کا راستہ، وہ دین اسلام، اسلامی حکومت، سلامتی والے، سلامتی کے ضامن، انسانوں کو سلامتی مہیا کرنے والی، فی سبیل اللہ،
اللہ کے راستے پہ صد بن کر، دیوار بن کر، بیریئر بن کر، روک بن کر کھڑے ہو گئے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جائیں گے. سدونا یہ بھی مضارع آ گیا، کھڑے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جائیں گے، پھٹیں گے نہیں وہاں سے. مجھے سدونا عن سبیل اللہ، روکتے ہیں اللہ کے راستے پر. چلانا اللہ کا راستہ نہ پتہ لگ جائے اس کو. لوگ سمجھتے ہیں ہمیں اللہ کے راستے پہ لگاتے ہیں، ہمارے رہبر ہیں یہ. قرآن کہہ رہا رہزن ہے، یہ رہبر نہیں ہے. جب تک اس کو آپ منظر سے آؤٹ نہیں کریں گے، مولوی ملا طبقے کو، اسلام نہیں آ سکتا، سلامتی نہیں آ سکتی. سلامتی کے دشمن ہے یہ کام کرنا پڑے گا، یہ آپ نے سمجھنا پڑے گا اور سمجھانا بھی پڑے گا. یہ بڑے بھاری کام ہے لیکن کرنے تو پڑیں گے نا. 9/34 حوالہ یاد رکھیں. اس آیت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے اس کی باریکیوں کے ساتھ، اور پھر آگے کنوے کریں. یہ کام ہے کرنے کے جو آپ کرتے نہیں ہیں. یہ 4-5 بڑے بڑے کام ہیں اس مشن کی تکمیل کے لیے جو آپ سب نے کرنے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.